شادی کے کچھ سال کے بعد شوہر رات کو گھر نہ آتا اور کہتا کہ آفس میں کام بہت ہے اس لیے نہیں آ سکتا۔ ایک رات میں شوہر کے دفتر چلی گئی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ شوہر نے تو آفس مہینہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں شوہر کا پیچھا کرتی کرتی ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر شریف لوگوں کا کوئی کام نہ تھا۔ جب اندر کمرے میں جا کر دیکھا تو میرے جسم سے روح فنا ہو گئی۔ میرا شوہر، میری سگی۔ رات بادل کی زوردار گرج میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، شاید لوڈ شیڈنگ سے بتی جا چکی تھی۔ میرا پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ باہر صحن میں گرتی تیز بارش کی بوندوں کا بہت شور سنائی دے رہا تھا، جیسے بارش نے طوفان کا روپ دھار لیا ہو۔ میں نے اپنا کمرہ لاک کر رکھا تھا، کھڑکیاں تک بند تھیں، لیکن بادلوں کی دل چیر دینے والی آوازیں میرا دل دہلا رہی تھیں۔ میں بہت خوفزدہ سی تھی۔ پھر تھی بھی میں کمرے میں بالکل اکیلی، بلکہ کمرے میں کیا، گھر میں بالکل میں تنہا تھی۔ تیز طوفانی بارش میری جان نکالنے ہوئے تھی۔ اس پر یہ گرجتے بادل دل کو دہلا رہے تھے۔ میرا دل اس وقت کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ سا رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شیشے کی کھڑکی کے آگے سے پردے کچھ ہٹا دیے تھے۔ بجلی کی تیز چمک سے کمرے میں روشنی کا احساس ہوا تھا۔ کمرے کی تاریخی بجلی کی چمک سے پڑنے والی روشنی سے سجے فرنیچر کے سائے دیوار پر بھیانک سی شکلیں بنا کر نظر آنے لگی تھی، تو میں منہ میں بے ساختہ نکلنے والی چینک دبا لیتی تھی۔ مجھے اس وقت اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ جیسے ڈر کے مارے ہی میری جان نکل جائے گی۔ باہر تیز ہوا، جس کی وجہ سے کھڑکیوں میں سے اندر آتی تیز ہوا کی آوازیں بھی خوفناک سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ میں بے بسی سے رونے لگی، لیکن بند پنکھے، بند کھڑکیوں، میرے کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ میں اٹھ کر اندھیرے میں ہی چیزوں کو ٹٹولتی ہوئی کمرے کی بند کھڑکیوں کی طرف پہنچی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک کھڑکی کھول دوں۔ بند کمرے میں ہوا کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا پسینہ پونچھا اور کھڑکی کی کنڈی کو کھول دیا۔ تیز ہوا کے تھپیڑے اور بارش کی موٹی موٹی تیز بوندوں نے میرے چہرے کو پل میں بھگو کے رکھ دیا۔ سرد اور نمدار ہوا نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ عین اسی وقت بادل اس زور سے گرجا، بجلی چمک صحن ایسی روشن کر ڈالی کہ پل بھر مجھے لگا کہ بجلی آج میرے ہی صحن میں ٹوٹ پڑی ہے۔ میں اس بار اپنی چیخ روک نہیں پائی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شادی سے پہلے بھی مجھے بارش سے ڈر ہی لگتا تھا۔ میں رات کی بارش سے بچپن سے ہی ڈرتی تھی، لیکن اس وقت میں تنہا نہیں ہوتی تھی۔ میرے کمرے میں میرے علاوہ میرے 2 چھوٹی بہنیں بھی میرے ہی بیڈ پر سوتی تھیں۔ میں ان کے ساتھ لگ کر سو جاتی تھی تاکہ مجھے ڈر کچھ کم لگے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں فیض میرے ساتھ ہوتے تھے تو مجھے کبھی ڈر کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ فیض کے بازو پر سر رکھے بے فکر سو جاتی تھی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ میں بارش سے ڈرتی ہوں، اس لیے مجھے اپنے ساتھ لگا لیتے تھے۔ ان کے حصار میں جاتے ہی ایسے لگتا تھا کہ میں خوف سے امان ہو چکی ہوں۔ شاید میاں بیوی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ مرد اگر ساتھ ہو تو عورت ہر خوف سے امان پا لیتی ہے، لیکن اس وقت میرا محافظ میرے آس پاس کہیں نہیں تھا۔ میں نے صحن کی جانب کھلنے والی کھڑکی بند کی، کیونکہ تیز ہوا سے بارش کمرے میں آنے سے کمرے میں پانی جمع ہو جاتا۔ میں دیوار کے سہارے اس کھڑکی کے پاس پہنچ گئی جو گلی کی جانب کھلتی تھی۔ ابھی میں نے کھڑکی کھولی ہی تھی کہ دیکھ سکوں کہ فیض شاید تیز بارش کی وجہ سے ہی آج جلدی لوٹ آئیں گے، لیکن ایک چنگاری ہوئی آواز سن کر میں ڈر کے مارے اچھل گئی تھی۔ ایک کتا قریب سے ہی بھونکنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کر دی تھی۔ خوف کے مارے میری جان لبوں پر آئی تھی۔ اپنی بے بسی پر روتے ہوئے وہیں زمین پر دیوار کے سہارے میں بیٹھ گئی، اپنے گھٹنے جوڑے، اس پر بازو باندھے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور روتے روتے نہ جانے کب میں سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تھی، چڑیوں کی چہچہانے کی آوازوں کی سن کر میری آنکھ کھلی تو کمرہ دن کی روشنی سے منور تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے دن تو نظر آیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آج پھر میرا انتظار ہی رہا۔
فیض آج پھر گھر نہیں آئے تھے۔ میری رات آنکھوں میں کٹی تھی، اور یہ پہلی رات تو نہ تھی۔ اب تو اکثر ہی فیض رات بھر گھر نہیں لوٹتے تھے، صبح گھر آتے تھے۔ میں رات بھر گھر نہ آنے کی وجہ پوچھتی تو کہتے کہ آفس میں کام بہت ہے۔ بھلا ایسا کون سا کام تھا جو رات کو ہوتا ہے؟ فیض مجھے کبھی مطمئن جواب نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک تو میں رات بھر کا تھکا ہوا صبح پہنچتا ہوں، اس پر تم کسی تھانے دارنی کی طرح تفتیش شروع کر دیتی ہو۔ فیض مجھے چڑ کر جواب دیتے۔ ابھی سال ہی میری شادی کو گزرا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو فیض ایسے نہیں تھے، صبح کے آفس گئے شام تک لوٹ آتے تھے، لیکن پچھلے 2 ماہ سے وہ کئی راتیں رات کو نہیں آتے تھے۔ میری کوئی اولاد بھی نہ تھی جس سے جی لگا لیتی۔ گھر میں اکیلی خوف سا لگتا رہتا تھا۔ رات کو باہر کی کنڈی لگاتی تھی، تالا لگانے کے باوجود بھی میں اپنا کمرہ لاک کر دیتی تھی، لیکن پھر بھی رات بھر مجھے خوف ستائے رہتا تھا کہ کہیں کوئی صحن کی دیوار پھلانگ کر نہ آ جائے۔ اگر محلے میں کسی کو یہ خبر ہو جائے کہ اس کے شوہر رات بھر گھر نہیں ہوتا تو کوئی لٹیرا آ سکتا ہے۔ لیکن میری یہ بات فیض کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک بار تو ہمارے بیچ تل کلامی سی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس بات کا ذرا احساس نہیں کہ میں رات بھر جوان بیوی گھر پر اکیلی ہے؟ میری بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب میرے شوہر مجھ پر بھڑک اٹھے، کہنے لگے ٹھیک ہے، گھر چلانے کے لیے پیسے خیرات کے طور پر تم کہیں سے مانگ لاؤ، میں رات دن جوان بیوی کی چوکیداری کر لیتا ہوں۔ نہ جانے کیوں میرا شوہر مجھ سے اب تلخی اور غصے میں بات کرتا تھا، بات پر مجھ سے چڑھنے لگا تھا۔ ساس سسر میرے تھے نہیں، میرے شوہر باقی بہن بھائی بیرون ملک مقیم تھے، بس شادی پر ہی آئے تھے۔ میں کس سے فیض کے رویے کا شکوہ کرتی؟ اگر کبھی میکے میں بات کرتی تو امی مجھ سے کہتی کہ کام ہی کرنے جاتا ہے، تمہیں کیا کوئی بھوت تھوڑی کھا جائے گا؟ وہ بھی تو عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر بیرون ملک کام کرتے ہیں، وہ بھی اکیلی رہتی ہیں۔ میری والدہ یہ بھی کہتی تھیں کہ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے بھرا سسرال تمہیں نہیں ملا، ورنہ خدمتوں میں تمہاری عمر گھل کر رہ جاتی۔ میں نے چاہا تو یہی تھا کہ مجھے ایسا نوجوان ملے جس کے آگے پیچھے بھرا خاندان نہ ہو، جو کچھ فیض کماتا ہے تمہیں ہی تو دیتا ہے۔ میں امی کی بات کا کیا جواب دیتی کہ مجھے پیسے کے علاوہ شوہر کی بھی ضرورت ہے۔ مہینے گزرنے لگے، فیض میرے قریب تک نہ آتے، رات بھر گھر سے باہر رہتے اور دن میں آ کر سو جاتے۔ میں نے امی سے کچھ نہیں کہا اور چپ سے واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ گھر آ کر میں یہ سوچنے لگی کہ جب فیض کا رشتہ میرے لیے آیا تھا اس وقت میں بھی یہی تو چاہتی تھی کہ میں اور میرا شوہر اکیلے ہوں، میرے سر پر کوئی بھی روب ڈالنے والا نہ ہو، کوئی بھی تنگ کرنے والی نند نہ ہو۔ شروع کے 6 ماہ کسی حسین خواب کی طرح گزرے تھے۔ فیض میرے منہ سے نکلتی ہر بات کو پورا کرتے تھے۔ میری بہنیں اور سہیلیاں مجھ پر رشک کرتی تھیں کہ عافیہ کی قسمت تو بہت اچھی نکلی۔ کسی کو کیا خبر کہ میری قسمت مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دے گی۔ نہ جانے مجھے کسی بات پر تسلی کیوں نہیں ہوتی تھی۔ اکثر فیض صبح آتے تھے تو گنگار رہے ہوتے، رات بھر کام کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر کہیں تھکن کے آثار نہیں ہوتے تھے۔ وہ تو بڑی ترنگ میں نظر آتے تھے، منہ میں پان ہوتا تھا، کپڑوں سے گلابوں کی مہک آ رہی ہوتی تھی، ایک دل فریب سی مسکراہٹ بھی ہوتی تھی جو گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے دیکھ کر غائب ہو جاتی تھی۔ آتے ہی کھانا کھا کر سو جاتے تھے اور شام کو جاتے صاف ستھری استری شدہ کپڑے پہنتے اور چلتے جاتے، جیسے کہ وہ گھر پر صرف سونے ہی آتے تھے۔ مجھ پر بس ایک احسان کرتے تھے کہ مہینے بھر کا راشن وہ گھر پر ڈال دیتے تھے اور پھر بے فکر ہو جاتے۔ ہوش تو میرے اس دن اڑے جب ایک دن میں ان کی شرٹ پر ایک نشان دیکھا۔ اب تو میری بے چینی میں اضافہ سا ہونے لگا۔ بات اتنی عام نہیں تھی جتنی عام میں سمجھ رہی تھی۔ میں پورا دن روتی رہی، اپنا جی جلاتی رہی۔ فیض تو میری محبت کے دعوے کرتے نہیں تھکتے تھے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ کیسے سب کر سکتے تھے؟ کیا اب تک جو محبت فیض مجھ سے جتاتے رہے تھے وہ جھوٹ تھی، فریب تھی، دھوکہ تھا؟ کیا تھا؟ میں نے فیض کی شرٹ دھوئے بنا ہی رکھ دی۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئے تو میں وہ شرٹ ان کے سامنے رکھ دی، جسے دیکھ کر پہلے تو گڑبڑا گئے، پھر نظریں بدلنے لگے، کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ سامنے ثبوت دیکھ کر بھی وہ مکر رہے تھے۔ مجھ پر چلانے لگے کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ قمیص کی پشت پر لگے لپسٹک کے نشان پر وہ یہ بہانہ کر کہے کہ ہمارے آفس میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور وہ اکثر پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، کل ان سے ایک کو لیک بھی دھکے سے گر گئی تھی اس لیے لگ گیا ہوگا۔ لیکن فیض کی زبان ان کی بات کی چگلی کھا رہی تھی، وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کیسے چین آ سکتا تھا؟ دن بہ دن فیض کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ وہ میرے ہر کام میں نقص نکالنے لگے،
اب تو کئی دن تک میرے پاس نہیں، میرے گھر بھی نہیں آتے تھے۔ ایک بار میں نے بھی حتمی فیصلہ کر لیا اور دوپہر کے وقت ہی گھر سے نکل گئی۔ مجھے فیض کے آفس کا معلوم تھا۔ شادی کے شروع دن میں وہ مجھے بائک کھانا کھلانے لے جاتے تو ان کا آفس راستے میں ہی پڑتا تھا۔ وہ مجھے کہتے کہ عافیہ یہ میرا آفس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں۔ میں نے مین روڈ سے رکشہ لیا اور فیض کے آفس پہنچ گئی، لیکن جو خبر مجھے وہاں سے ملی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے ان کے باس سے فیض کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو نوکری چھوڑ کر جا چکا ہے اور 1 ماہ سے نہیں آ رہا۔ میں تو سن کر ہی گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو میرا پورا وجود بے جان سا لگ رہا تھا۔ آفس سے نوکری چھوڑ چکا ہے تو کہاں جاتا ہے، اور مجھ سے بات کیوں چھپا رہا تھا کہ وہ جاب چھوڑ چکا ہے؟ کافی سالوں سے وہ یہ نوکری کر رہا تھا اور تنخواہ بھی اچھی تھی، پھر نوکری کیوں چھوڑی تھی؟ اب تو مجھے اپنے شوہر پر شک سا ہونے لگا۔ آج بھی تو رات کو گھر نہیں آیا تھا۔ صبح جب آیا تو اس سے ویسے ہی گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی جیسی عموماً آتی تھی۔ منہ میں پان تھا، ہونٹوں پر وہی مسکان تھی۔ صبح کا ناشتہ کر کے وہ سو گئے۔ میں پہلے تو پریشانی سے یہ سوچتی رہی کہ جب فیض نے نوکری چھوڑ دی ہے، پیسہ کہاں سے لاتا ہے، کرتا کیا ہے؟ پورا دن تو سویا رہتا ہے، شام ہوتے ہی چلا جاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ میں چپکے سے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں چاروں طرف نظر گھمائی تو سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل رکھا تھا۔ میں دبے پاؤں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سائڈ ٹیبل کے پاس پہنچی اور بڑی احتیاط سے اس کا موبائل اٹھا کر باہر سے آئی، کیونکہ وہ اکثر فون پر نہ جانے کس سے ہنس کر باتیں کرتا تھا۔ میں نے موبائل کھولا اور پہلا نمبر ہی ملا کر دیکھا تو ایک لڑکی کی کھنکتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔ بڑے چہکتے ہوئے وہ فیض کا نام لے رہی تھی۔ میرا تو دل ہی دہک کر رہ گیا۔ گزشتہ رات وہ جس عورت کے پاس تھے وہ انہیں گزری رات کی رنگینیاں فون پر سنا رہی تھی۔ مجھ سے موبائل گرتے ہوئے بچا۔ میرا سر ہی چکرا گیا تھا۔ جس محبت پر میرا حق تھا وہ میرا شوہر کسی اور عورت کو رات بھر اس کی محبت سے نوازتا تھا، اور میں گھر بند کیے، کمرے میں لاک کیے، ڈر اور خوف کے مارے پوری رات کسی سولی پر کاٹتی تھی۔ کئی آنسو ٹوٹ کر میرے رخسار پر گرے تھے۔ میں سارا دن فیض کا گھر سنبھالتی تھی، اس کے سارے کام کرتی تھی، اور رات اپنے جذبات اور خواہشات کو دبائے خوف اور ڈر کی نظر گزاری کرتی تھی۔ کس لیے؟ کیا 2 وقت کی روٹی کے لیے؟ میری شادی کو بھی سال ہی تو گزرا تھا۔ 6 ماہ فیض نے میرے ساتھ بہت اچھے گزارے تھے، مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ شاپنگ، ہوٹلنگ، سب کچھ میں نے شادی کے بعد گزرے 6 ماہ تک کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے، اس لیے مجھے کبھی کبھی رات کو بھی آفس میں کام کرنا پڑے گا۔ پہل تو فیض پورے ہفتے میں بس 2 یا 3 دن ہی باہر رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ہر دوسرے دن ہی آفس جانے لگے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ 2 دن گھر نہیں لوٹتے تھے۔ جب فیض اٹھے تیار ہو کر باہر نکلے، میں بھی چادر اوڑھے پیچھے چل پڑی۔ وہ اپنی بائک پر تھے۔ میں نے جلدی سے گلی سے گزرے ہوئے رکشے کو روکا اور اس میں بیٹھ گئی اور بائک کا پیچھا کرنے کا کہا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد جہاں بائک چل رہی تھی وہ لاہور کا بدنام علاقہ تھا۔ گانوں اور گھنگرو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے اپنا آپ وہاں بہت برا سا لگنے لگا۔ وہاں جانا میری مجبوری تھی۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا تھا۔ فیض ایک کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ میں نے چادر سے چہرہ چھپایا اور اوپر چڑھ گئی۔ جب اس نے تخت پر بیٹھی عورت کو دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ سامنے بیٹھی عورت تو میرے شوہر کی سگی، فیض کے والدین حیات نہ تھے۔ باقی سب بہن بھائی کے بارے میں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بیرون ملک مقیم ہے۔ میرا رشتہ فیض سے ایک رشتے کروانے والے کے توسط سے ہوا تھا۔ مجھے پہلی بار فیض کے لیے ان کی خالہ نے پسند کیا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس فیض کی خالہ سر پر چادر اوڑھے بنا میک اپ کے بہت ہی سادہ سی خاتون لگ رہی تھی۔ میری شادی آنن فانن طے ہوئی تھی۔ میری شادی پر فیض کی طرف سے بس چند ہی رشتہ دار تھے جو شادی کی شرکت کے دوسرے ہی دن واپس جا چکے تھے۔ یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیض کے بھائی بھابیاں ہیں جو بیرون ملک میں مقیم ہیں۔ میری تو فیض کی فیملی سے ٹھیک سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ واپس جا چکے تھے، لیکن اب جب مجھ پر حقیقت منکشف ہوئی تھی تو میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ پھر جو باتیں وہاں فیض کر رہے تھے میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ سامنے تخت پر ان کی وہی خالہ بیٹھی تھی، لیکن حلیہ پہلے سے بالکل برعکس تھا۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی تھی، کسی بے جان مجسمے کی طرح۔ آج رات بھی بادلوں نے آسمان کے تاروں کو چھپا دیا تھا۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔
لیکن یہ پہلی بارش تھی جس سے مجھے خوف نہیں آیا تھا، نہ ڈر لگا تھا۔ حالانکہ آج کی رات پہلے سے زیادہ بارش ہوئی تھی۔ یہ تھی بادلوں کی گرج بھی آج دل دہلا دینے والی تھی، لیکن میرا دل، میں تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گئی تھی۔ بجلی کی چمک، تیز اور تند پرزور ہوائیں میرے مردہ وجود میں جنبش بھی پیدا نہیں کر رہے تھے۔ میری آنکھیں پتھر سی ہو چکی تھیں، ایک آنسو بھی میری آنکھ سے نہیں بہہ رہا تھا۔ میں کیا کروں گی؟ کیسے اس سچ کے ساتھ جی سکوں گی؟ یہ تم نے کیا کیا فیض؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں دیوانوں کی طرح اپنے کمرے کی زمین پر بیٹھے چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ میرے سر پر تو گویا آسمان ہی گر چکا ہے۔ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا یا میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ مجھے یاد آنے لگتا کیسے شادی کے شروع کے دنوں میں خالہ میری وارث صدقے جاتی تھی، کہتی تھیں لاکھوں میں ایک ہے تمہاری دلہن فیض، تم تو خود کو خوش نصیب سمجھو فیض۔ مسکرا کر مجھے دیکھ کر کہتے ایسے ہی تو نہیں، اسے دیکھتے ہی میں مر مٹا تھا۔ وہ میری بہت تعریف کیا کرتے تھے، کہتے تھے عافیہ تم پر حسن ختم ہے، تمہیں خود بھی اندازہ نہیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ 6 ماہ مجھے فیض نے اتنی محبت دی تھی کہ میں ان کے بغیر رہنے کا بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جب آفس کا کہہ کر گھر سے غائب رہتے، میں دوسرے دن روتے ہوئے فیض سے کہتی کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جایا کریں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر عجیب و غریب سی ہنسی پھیل جاتی تھی، جیسے میری حالت سے میں کس کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ شادی کے بعد مجھے فیض دودھ کے ساتھ ایک دوا ضرور کھلاتے تھے، کہتے تھے کہ تم بہت دبلی پتلی کمزور سی ہو، اس لیے یہ طاقت کی میڈیسن ضرور کھایا کرو۔ میں وہ میڈیسن کھا لیتی تھی، لیکن ایک بار وہ دوا کی شیشی جب میں نے فیض کی الماری میں دیکھی تو وہ دوا تو مانے حمل کے لیے تھی۔ جب میں فیض سے پوچھا کہ فیض آپ مجھے یہ دوا کیوں کھلا رہے ہیں، مجھے یہ سب جان کر بہت افسوس ہوا تھا، لیکن بالکل نارمل انداز سے مجھ سے کہنے لگے کہ عافیہ مجھے ابھی اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، مجھے اولاد نہیں چاہیے، 2 سال بعد بچے کریں گے۔ میں نے بھی بہت اعتراض نہیں کیا، لیکن اب مجھے علم ہوا تھا کہ فیض اولاد کیوں نہیں چاہتے تھے۔ میں رات بھر روتی رہی، اپنی قسمت کو کوستی رہی، لیکن صبح ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ میں فیض کے واپس آنے سے پہلے گھر سے نکل چکی تھی۔ میں نے مین روڈ سے رکشہ لیا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ ساری باتیں جو میں جان چکی تھی میں پولیس آفیسر کو بتا دیں۔ پولیس نے کہا کہ اگر آپ کی خبر جھوٹی ہوئی تو اس کا انجام جانتی ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے انہیں ایک ایڈریس دیا، ایک پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنی والدہ کے گھر آ گئی۔ اگلے روز فیض اور اس کی خالہ گرفتار ہو گئے تھے۔ میں نے ساری حقیقت اپنے والدین کو بتا دی۔ فیض اور اس کی خالہ عورتوں کے ساتھ نکاح اور شادی کا کھیل رچا کر 1 سال تک اچھے گھر میں رکھتے تھے تاکہ دنیا کو یہ دکھاتے رہیں کہ وہ لوگ خاندانی اور اچھے لوگ ہیں، ان کا رویہ بیوی سے بہت اچھا ہے۔ فیض نے میرے علاوہ بھی کئی شادیاں کر رکھی تھیں اور جو عورت اس کی خالہ بنی تھی وہ ایک کوٹھا چلاتی تھی۔ فیض دیکھنے میں بہت سمارٹ تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، جاب بھی انہیں اچھی مل جاتی تھی۔ رشتے کے لیے کئی باتیں دیکھی جاتی ہیں جس پر فیض پورا اترتے تھے۔ اس کے بعد وہ اسی طرح آفس کا بہانہ بناتے اور گھر سے غائب رہتے تھے۔ بیوی ان کی یاد میں بے بسی کی آخری حد تک پہنچ جائے اور پھر اسے کہیں کہ فیض کا ٹرانسفر دوسری جگہ ہو گیا ہے، اور پھر سب کے سامنے وہ اپنی بیوی کو دوسرے شہر لے جانے کا جھانسا دے کر کوٹھے پر چھوڑ دیتے، اور وہ عورت جو فیض کی خالہ بن کر رشتہ طے کرتی تھی وہ ان عورتوں سے جسم فروشی کا کام لیتی تھی۔ فیض فون پر بھی لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر انہیں گھر سے بھاگنے پر مجبور کرتے تھے، اور جب وہ گھر سے بھاگ جاتی تھیں تو انہیں کوٹھے میں لے جا کر بیچ دیا جاتا تھا، اور جو لڑکی بھاگنے سے انکار کر دیتی تھی اس کی قابل اعتراض ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دیتے تھے۔ لڑکیوں کے ساتھ یہ گھنونا کھیل وہ نہ جانے کب سے کھیل رہے تھے۔ جہاں انہیں یہ شک ہوتا کہ اب وہ پکڑے جائیں گے تو وہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگ جاتے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی، لیکن ہر بار یہ لوگ بچ جاتے تھے۔ میں اس دن جب فیض کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچی تو میں اس وقت وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ عافیہ کو اب ٹرانسفر کا جھانسا دے کر کوٹھے کی زینت بنا دینا ہے۔ میں وہیں سے پلٹ آئی تھی۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی وہ لوگ برباد کر چکے تھے۔ مجھے اللہ نے نہ جانے کس نیک عمل کے بدلے سے بچا لیا تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میں نے فیض سے دل سے محبت کی تھی۔ مجھے بہت افسوس تھا کیسے لوگ دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کھیل جاتے ہیں، وہ بھی چند سکوں کی خاطر۔ فیض اور اس عورت کو جو فیض کی خالہ بنی تھیں انہیں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ جتنی بھی لڑکیاں اور عورتیں فیض کی وجہ سے اس گھنونے کام کا نشانہ بن چکی تھی وہ بھی بازیاب ہو چکی تھی۔ اس واقعے کو گزرے 4 سال بیت گئے ہیں۔ میری دوسری شادی ہو چکی ہے، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، لیکن آج بھی جب
مجھے فیض کا خیال آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کیا عمر بھر کی سزا ایسے لوگوں کے لیے صحیح سنائی گئی ہے؟ میرے خیال سے تو ایسے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہیے، ورنہ ایسے کئی فیض ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتے رہیں گے اور زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے۔ دوسری گزارش ان والدین سے ہے جو ایک اکیلا لڑکا دیکھ کر بیٹی کی شادی اس لیے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کو سسرال کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالنی پڑیں گی، وہ چھان بین ضرور کروا لیا کریں۔ تیسری گزارش ان لڑکیوں سے جو محبت کے نام پر اپنی دہلیز پار کرتی ہیں، ان سے ہے کہ کبھی بھی محبت میں حد کو اس حد تک پار نہ کریں کہ آپ کو بلیک میل کیا جائے۔ مرد کا کبھی بھی کچھ نہیں جاتا، بس عورت کے دامن پر لگا بدنامی کے داغ کبھی نہیں جاتا، اور پھر اسی داغ کے ساتھ اس عورت کو زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ بہت شکریہ۔